اللہ اللہ۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ارواح ثلاثہ میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بڑے مشائخ میں سے تھے۔ گنگو میں ان کا ایک مزار بڑا اس وقت بھی موجود ہے۔ ان کے ایک پوتے تھے، وہ ذرا بڑے ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کو دادی نے سمجھایا کہ بیٹا تمہارے دادا ابو کے پاس ایک نعمت تھی جو انہوں نے اپنے وقت میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کی، یہ کسی گھر کی باندھی تو ہوتی نہیں، تو اب تم کوشش کرو کہ وہ نعمت تمہیں بھی مل جائے، وہ نور نسبت تمہیں بھی مل جائے۔ جوان العمر بچہ تھا، ہمت تھی، جذبہ تھا، طبیعت میں نیکی تھی، سلامت فہم حاصل تھی۔ اس نے کہا کہ دادی اماں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تمہارے دادا ابو کے خلفاء میں سے بلخ میں ایک بزرگ اس وقت بھی موجود ہیں، شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، تم ان کے پاس جاؤ اور وہاں رہ کے ذکر اذکار کرو اور اس نعمت کو حاصل کرو۔ چنانچہ پوتا گھر سے رخصت ہو کر ان بزرگوں کے پاس گیا۔ ان بزرگوں کو جب اطلاع ملی کہ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے، اتنے خوش، سبحان اللہ، اپنے مریدین کی جماعت لے کر باہر شہر پہ آئے، استقبال کے لیے استقبال کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، لے کے گئے، اور اپنی جگہ پر جب پہنچے تو ان کو اپنی مسند پہ بٹھایا اور خود سامنے بیٹھے مریدین کی طرح، اور 3 دن تو بڑا اکرام کیا ان کا۔ 3 دن کے بعد پوچھا کہ جی کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ نعمت جو آپ نے میرے دادا سے پائی، میں بھی اسی نعمت کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو فرمایا بھائی اس کا تو ایک طریقہ کار ہے کہ تمہیں ذکر مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ ان کا جی میں ذکر مجاہدے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اب ان کو عام آدمی کی طرح بیعت کر کے ان کو کہا کہ ذکر اذکار کرو۔ پھر کچھ دنوں بعد ان کی طبیعت کو دیکھا کہ صاحبزادگی کا عنصر ذرا موجود ہے، یہ سور بڑی دیر سے مرتا ہے، صاحبزادگی کا سور بڑی دیر سے مرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھی ایسے کرو کہ آپ نا یہ جو استبل ہے جس میں جانور ہوتے ہیں تو ان جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرو۔ اب ان کو جانوروں کی دیکھ بھال پہ لگا دیا۔ لو جی صاحبزادہ صاحب، اب ادھر بھی لید ہے، گوبر ہے، ادھر بھی گوبر ہے، جانوروں کا پیشاب ہے، بدبو ہے، لائف سٹاک فارم میں تو یہی کچھ ہوتا ہے، اور اس میں کتے بھی ان کے رکھے ہوئے تھے جو شکاری کتے تھے، تو ان کی نگرانی ہو گئی۔ چنانچہ اس نوجوان نے استبل میں ڈیوٹی دینی شروع کر دی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمزور ہوتا گیا۔ آیا تھا تو چہرے پہ لالی تھی، سرخ و سفید رنگ تھا، صحت اچھی تھی، اور اب جیسے کوئی چیز نچڑ جاتی ہے نا، نچوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو، اب ایسی کیفیت ہوتی گئی۔ تو حضرت نے پوچھوایا، پتہ چلا کہ جی یہ دن رات ان جانوروں اور کتوں کی خبرگیری میں مصروف رہتے ہیں، اور جب ان کو کھانے کے لیے روٹی بھیجی جاتی ہے یہ اپنی روٹی بھی جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، اپنی روٹی بھی جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، بھوک کا مجاہد، اللہ کی شان۔ جب کچھ مہینے ایسے گزرے تو ایک دن پھر حضرت نے ان کا امتحان لینے کا سوچا کہ بھئی ان کے اندر کی میں کتنی مری ہے۔ چنانچہ ایک عورت تھی جو جانوروں کی لید اٹھاتی تھی اور گند صاف کرتی تھی روزانہ،
حضرت نے اس کے ذمہ لگوایا کہ بھئی آج جب جاؤ تو جو گوبر کی تگاری ہوگی نا وہ ذرا لے کر گزرتے ہوئے صاحبزادہ صاحب کے قریب سے گزرنا. چنانچہ وہ صاحبزادہ صاحب کے قریب سے گزری تو صاحبزادہ صاحب نے اس کو دیکھ کے کہا نظر نہیں آتا. اس نے آ کے بتا دیا. فرمایا ہاں ابھی میں ہے نا اندر, نکلی تو نہیں نا, ہوا نا گنگو. پھر کچھ عرصے کے بعد فرمایا اچھا اب ذرا ایسے قریب سے گزرنا کہ کپڑے تمہارے ساتھ ہی لگ جائیں اس کے, اتنا قریب سے. اب اس مرتبہ جب وہ قریب سے گزری تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا, بس ذرا ایسے غصے سے دیکھ لیا. فرمایا کہ نہیں ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا. پھر کچھ اور عرصہ گزر گیا. اب فرمایا کہ اچھا ایسا کرنا کہ قریب سے گزرتے ہوئے پورا گند ہی ان کے اوپر پھینک دینا. اللہ اکبر. یہ نعمت باہر ڈھونڈو گے تو ایسے مجاہدے بھی کرنے پڑیں گے. چنانچہ وہ عورت گزرنے لگی اور اس نے گوبر کی پوری وہ جو برتن تھا اوپر ہی الٹا دیا. اب جب وہ اوپر الٹ گیا تو وہ کہنے لگے اوہو تمہارا پاؤں پھسل گیا, تمہیں چوٹ تو نہیں آئی کوئی, اور گوبر اٹھا کے برتن میں ڈالنا شروع کر دیا. حضرت سمجھ گئے کہ اب اندر کا نفس جو ہے وہ مر گیا. اب ذکر نے مجاہدے نے اثر پورا کر دیا. اب حضرت اس کو کنفرم کرنا چاہتے تھے. اللہ کی شان کے اگلے دن شکار کے لیے جانا تھا, اور اس زمانے میں خرگوش کا شکار ہوتا تھا اور شکاری کتے پالے ہوتے تھے. اب چونکہ ان کی ڈیوٹی تھی کتوں کی خبر گیری کی, تو ان کو فرمایا گیا کہ کل شکار کے لیے جانا ہے اور آپ نے کتوں کو سنبھالنا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک خود نہ کہیں کہ اب شکار کے لیے کتے کو چھوڑو, ویسے نہیں چھوڑنا. چنانچہ 3-4 کتے تھے اور بڑی ہمت والے تھے, اور یہ بیچارے وہ جوان المرد تھے مگر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ میں ان سب کو تو سنبھال نہیں سکتا, اور میرے شیخ نے حکم دیا کہ تم نے ان کو چھوڑنا نہیں, میں کیسے کروں؟ انہوں نے اس کی رسی اپنی کمر کے گرد باندھ لی کہ ہاتھ سے تو یہ رسی چھوٹ سکتی ہے, میں کمری کے ساتھ باندھتا ہوں تاکہ چھوٹنے والا حکم عدولی مجھ سے نہ ہو. چنانچہ اس حال میں یہ شکار کے پیچھے چلے. ایک وقت آیا کہ جہاں ان کتوں کی نظر خرگوش پر پڑی تو کتے تو پھر نہیں رہتے, انہوں نے زور لگایا اور انہوں نے ان کو کھینچا, اور یہ پیچھے کھینچتے گئے حتیٰ کہ گر گئے. جب گرے تو کبھی دائیں طرف گھسٹ آ رہی ہے, خون نکل رہا ہے, کبھی بائیں طرف گھسٹتے جا رہے ہیں مگر چپکے ہوئے ہیں, اس رسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. اس وقت میں خواجہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو کش میں شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. تو عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نظام الدین ہم نے تو آپ سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے, نظام الدین ہم نے تو آپ سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے. چنانچہ حضرت نے اس وقت اس نوجوان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اجازت و خلافت عطا فرمائی. نسبت تو بعد میں بھی ملتی ہے مگر گوبر سونگنا پڑتا ہے, کتوں کو پکڑنا پڑتا ہے, گھسٹنا پڑتا ہے, تب جا کے نعمت ملتی ہے. وقت کا احساس کیجیے, اس وقت نعمت آسان ہے, اس لیے کہ رات کی تنہائیوں میں کوئی رونے والا ہے, کوئی اللہ سے مانگنے والا ہے, جو قدر کرتا ہے اللہ رحمت فرماتے ہیں. ایسا نہ ہو ہمارا نام بے قدروں میں لکھا جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اے کریم آقا ہم اب تک بے قدری کے مرتکب ہوتے رہے, اللہ آج ہمیں
اپنی رحمت سے ہمت دے دیجئے کہ ہم نفس کے خلاف مجاہدہ کر سکیں، اس کو شریعت کی لگام ڈال سکیں، اور اللہ آپ کے پسندیدہ بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔